کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے ہزار مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ لیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ایمان کے اقرار کے بعد تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں۔ اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی، تمہارا مال صرف ہوگا، تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی۔ تب یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور قرآن کی بنیادی دعوت پیش کر رہے ہیں کہ پورے قرآن کا ایک مسئلہ ہے، باقی سارا قرآن اور نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگیاں اسی ایک مسئلے کی تفسیر ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر جگہ یہ صرف اتنی بات نہیں آئی کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو، بلکہ ساتھ اس کا یہ بھی حصہ ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، یعنی کسی اور کو اپنا معبود نہ ماننا، کسی اور کو داتا نہ کہنا، کسی اور کو دستگیر نہ کہنا، کسی کو مشکل کشا نہ کہنا، حاجت روا نہ کہنا، کسی اور کے کسی نبی ولی کے رکوع اور سجدے نہ ثابت کرنا شروع کر دینا، یہ شرک ہے، اور شرک کو تم کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پورا قرآن شرک کے خلاف ہے، اور اللہ شرک کا دشمن ہے، اور شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر تم یہ سمجھو کہ تم دین نافذ کر دو گے، یا مدینہ ریاست بنا دو گے، یا پوری دنیا پر چھا جاؤ گے، یا رنگ جہاں بدلی کر دو گے، یہ ناممکن بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ لا حکم اللہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر الحمدللہ ہمارے ملک سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ باقی سب کو میں نے سنا ہے، یقین کیجئے کوئی ایک بھی، حالانکہ بڑے بڑے انقلابی ذہن والے تھے، مودودی صاحب جیسے آدمی، مفکر، اور ڈاکٹر اسرار جیسے، لیکن شرک سے نہیں بچ پائے ہیں۔ پھر کیسا شعلہ بیان مقرر تھا خادم حسین رضوی، قرآن کے ایک ایک حرف کی گردانے جانتا، لیکن ایمان خالص نہیں ہے، شرکیہ نعرے لگاتا رہا۔ طاہر القادری دیکھیے کس طرح، کتنا اس کا علم ہے، کتنی کتابیں اس نے لکھی ہیں، پڑھاتا ہے یونیورسٹیوں میں، لیکن عقیدے کے اندر ایسی خرابی ہے، شرک ہے، شرک کے ذریعے اللہ کو گالی۔ طارق جبیل دیکھیے کتنا مشہور ہے، لیکن ایمان خالص کی بات نہیں کرتا ہے، توحید کی بات نہیں کرتا ہے۔ فضل الرحمان کو دیکھو، فضل الرحمان، رحمان کا فضل، اور کتنی زیادہ کرپشن اور عقیدے کے اندر خرابی۔ اس کے باب کے اندر بھی اسی مفتی محمود صاحب نے وہاں جا کے علی اجمیری کی قبر پر جا کر حلوے بانٹے ہیں، اور مودودی صاحب کی زندگی کے اندر نائب امیر کی حیثیت سے جو پروفیسر غفور نے جا کے بری امام چادر چڑھائی ہے کہ ہمیں اگر اس الیکشن میں کامیاب کرو تو یہ روڈ پکی کر دوں گا بری امام کی، جو راولپنڈی سے آتی ہے اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرق یا کے چادریں چڑھائیں۔ جو بھی آیا ہے، چاہے امیر المومنین کے خواب دیکھنے والے جنرل ضیاء صاحب ہوں، اور رنگون میں جا کے گھنٹے کھڑکائے ہیں، اور اندرا گاندھی کی مرنے کے اوپر وہاں جا کے سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ رہے تھے، اندازہ لگے اس طرح ان کی مت ماری جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد سید صاحب آئے ہیں، جناب مشرف صاحب، کس طرح موقع دکھاتے تھے، لیکن کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں تھا، کتنا نقصان پہنچایا دین کو۔ پھر ہمارے دوسرے اب سید صاحب آئے، آصف منیر صاحب، وہ بھی قرآن کے پہلے صفحے کے انکاری، سارے توحید کے ایسے لگتا ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھ رہا ہوں ایمان عقیدے کی بات کو نہیں ماننا ہے۔ باقی عمران خان صاحب ہیں، وہ بھی دیکھیے مدینہ ریاست بنا دیں گے، جو کہتے ہیں سارے انبیاء انصاف کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اور خود جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، گن شکر اور امام زامن باندھتے ہیں، یا علی مدد کے پٹے باندھتے ہیں۔ اور جمہوریت کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے، سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ جمہوریت میں ہماری بقا ہے، اور جماعت اسلامی ہو جتنی، کس طرح پہلے شروع میں ان کی دعوت کیا تھی، آہستہ آہستہ جمہوریت کے اس دلدل کے اندر پھنس گئے۔ حافظ سعید جیسا آدمی اسی کے اندر دلدل کے اندر جاوے کے پھنسا ہے، اور احسان الہی ظہیر جیسا آدمی، اس کا بیٹا بھی، سارے اسی شرکیہ نظام کی تقویت دے رہے ہیں۔ کوئی بادشاہت کو بچانے میں لگا ہوا ہے، کوئی گمت کا محافظ ہے،
کوئی عرس اور میلے کرانے لگا ہوا ہے اور وہاں جا کے کیک کاٹتے ہیں، کوئی دلدل کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہمارے علوی صاحب اور نقوی صاحب سورے ایک سے ایک شرک کرنے والا آتا ہے، چونکہ قوم مشرک ہے، قوم کو شرک کی تھپکی دیتے ہیں کہ میاں بالکل لگے رہو اللہ کے بندو، لیکن اس کا انجام بہت خوفناک ہے، خوفناک انجام ہے جب تک ایمان خالص نہ اختیار کرو۔ لہٰذا اس پورے اندھیرے کے اندر صرف ایک شمع روشن ہے جو خالص توحید کی دعوت، رد شرک اور کفر بالطاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھی۔ اس پر غور کرو اللہ کے بندو۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور یوٹیوب کے اوپر بھی بے شمار ان کے آڈیوز ہیں، ہمارے چینل سے بھی بہت زیادہ اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اس پر غور کرو، یہ دعوت ہے اللہ کے بندو، یہ بات مانو گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچو گے۔ بصورت دیگر کوئی صورت نہیں ہے، جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے ایسے لوگوں کا، چاہے وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں، روزے رکھنے والے ہوں، عمرہ اور حج کرنے والے ہوں، جو مرضی کر لو، جہاد کے نعرے لگائیں اور ایمان کے نعرے لگائیں، جب تک شرک کے ساتھ بدترین دشمنی نہیں ہوگی، شرک نہیں چھوڑو گے اور طاغوت کا کفر نہیں کرو گے، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔